جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مظہر بھائی. جی جی الحمدللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. حکم کیجیے. جی ایک رشتے کے بارے سے آپ کو بتانا تھا میرے لیے. آپ کے لیے. مظہر پورا نام کیا آپ کا؟ مظہر سلیم. مظہر سلیم. سلیم آپ کے والد ہیں؟ جی جی. اچھا ٹھیک ہے, فرمائیے. تو وہ ان کا جو پرپوزل ہے اس کا نام ہے مہوش. اچھا ذرا اسپیکر بند کر دو, اسپیکر پہ نہ بات کرو یار. جی سر. جی جی مہوش. پورا نام؟ ان کا نام مہوش ہے. پورا پورا بس اتنا ہی مجھے معلوم. اتنا ہی نام ہے. تمہاری اپنی دلچسپی ہے؟ جی سر. ہاں. تمہاری زیادہ ہے یا دوسری پارٹی کی زیادہ ہے؟ اس کی بھی ہے. ہم دونوں مطلب ان کی ملاقات ہمارے گھر میں ہی ہوئی ہے آمنے سامنے. اچھا مظہر دیکھ, اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ کرو, یہ نہیں میں کہہ سکتا, لیکن شخصیتیں دونوں بہت مختلف ہیں. آپ بنیادی طور پر, میں نے اس لیے پوچھا کہ زیادہ کس کی طرف سے بڑھاوا ہے. آپ یہ بڑھاوا کرنے جوگے نہیں ہو, معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یار. تم اس چکروں میں نہیں پڑنے والے, نہ تم یہ کر سکتے ہو, نہ تم انیشیٹو لے سکتے ہو. یہ میں بڑی ہمت کے ساتھ تمہیں بات کہہ رہا ہوں. لیکن کیونکہ تمہارے پاس اپرچونٹی ہے نا, اس لیے تم اس کو کرنا چاہ رہے ہو. تم کر لو تو یہ برابر کا ہوگا. جی جی. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس میں بہت کمفرٹیبل ہو, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم بہت زیادہ اس میں تکلیف میں رہو. لیکن یہ ایک پیس اور سٹریس کے درمیان جو جنگ و جدل ہے نا, وہ چلی رہے گی, کیونکہ انڈیپینڈنس کی طرف رجحان زیادہ ہوگا اس رشتے میں خاتون کا. اس میں ایک اور بھی جو بات آپ کے علم میں لانے والی تھی, وہ یہ کہ ان کی اصل میں جو ایشو آ رہا ہے وہ زیادہ ان کی 3 بیٹیاں ہیں, اور ان کی جو والدہ ہے, بچوں کی نانی جو ہے, وہ کہتی ہے کہ تینوں بیٹیوں کو آپ اڈاپٹ کریں. ہم نے ان سے پہلے ایک بیٹی کے بارے میں کہا. دیکھو مظہر, میں علماء کی طرف دیکھے بغیر یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ انہوں نے کوئی اور مشورہ دے دیا نا تو میں پھنس جاؤں گا پھر. جی جی ٹھیک کہہ رہا ہوں نا یار. خدا دیکھ, یہ کوئی ٹریڈ ہے, یہ کوئی بارٹر ٹریڈ ہے. 3 بچیاں نہیں, 4 عورتوں کی زندگی کا سوال ہے. جی جی. سو اس طرح میرے بھائی, میرے خیال میں اس پنگے میں نہ پڑ. ٹھیک ہو. اللہ سے دعا کر کے اللہ ان کے نصیب کو بہتر کرے, اور ان کو ایک ایسا رشتہ میسر ہو جو ان بچیوں کو مکمل طور پہ اڈاپٹ کر سکے. اچھا یہ بات بتائیے کہ شامل کہ بچیوں کو اڈاپٹ کرنے والا جو والد ہوگا وہ ان کا محرم ہوگا؟ ظاہر ہے شادی کے بعد ان کو ربائب کہتے ہیں, ربیبہ. اس کے ساتھ ابدی طور پہ نکاح حرام ہو جاتا ہے شادی کے بعد. نکاح کرنے کے بعد جب چاہے وہ ماں کو طلاق دے دیں, ہاں چاہے والدہ کو طلاق ہو جائے, اگر حلوت ہوگی ہو تو وہ ربائب ہمیشہ کے لیے. وہ بچیاں شادی نہیں کر سکتی, وہ بچیوں کے ساتھ اس باپ کی شادی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ یہ شرعن طور پہ ٹھیک ہے. ہاں شرعی طور پہ جیسے یہ ان کے ساتھ نکاح کریں گے اور حلوت ہو جائے گی تو وہ ان کی محرم ہو جائیں گی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اس سچویشن کے بارے میں, کہ جب 2 دلوں میں محبت پیدا ہو جائے تو مسلمان امت کے اوپر سب سے بہترین اور پکیدہ جو چیز ہے وہ نکاح ہے. بے شک دونوں کو ملانے کے لیے اگر محبت پیدا ہو جائے, ہو گئی ہے, تو نکاح سب سے بہترین ہے. اور نکاح کوئی چھوٹی اسلام کا شعار نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے ایک نکاح کی خاطر 10 سال کا حق مہر خدمت کا مقرر کیا, 10 سال خدمت کی ہے. تو یہ اگر آپ ان کو یہ یار, ہمیں اللہ نے کتنی اچھی بیویاں دی ہیں, انہوں نے ہمیں 10 سال محنت نہیں کروائی. نہیں وہ انہوں نے پہلے کیا تھا حضرت موسیٰ نے نا, ہم نکاح کے بعد کئی سال کرتے ہیں. تو بہرحال اگر بچیوں کی کفالت کریں گے تو یہ بلال بھائی ثواب کا کام.